معزز شعراء کرام، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب مدد اللہ العالی، اور ہمارے اس گاؤں کے سبھی احباب و بزرگ، نوجوان اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان کرام، بڑی دیر سے آپ سبھی آج کے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں پورا تعاون کر رہے تھے۔ ہم آپ سبھی کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس جلسے کو ایک خوبصورت ماحول دیا، اور اس خوبصورت ماحول میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین، جن کی مثال دنیا میں کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا، جن کی خوبصورتی اور جس کے حسن کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، ایسے پیارے نبی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جو ہمارے شعراء کرام اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو محبت رسول ہی نہیں، عشق رسول میں پہنچا دیا تھا۔ اللہ ان حضرات کو جزا خیر عطا فرمائے، ان کے آواز کو سلامت رکھے اور صحت و عافیت کے ساتھ ان کو ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا، اس لیے کہ ہمیں آپ کو اپنے معزز مہمان کو سنوانا ہے، اور ہم بھی خود خواہش مند ہیں کہ حضرت مولانا سے ہم اور آپ ان کے فند و نصائح کو غور سے سنیں گے، اور اس پر عمل کی نیت سے سنیں گے، اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب لانے کی کوشش کریں گے۔ بس میں اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ جس ذات کے ساتھ منسوب ہے، ہم اور آپ اس ذات کا اس طریقے سے زندگی میں ادب و احترام کرتے رہے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی نسبت پر یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، تو ہم اور آپ کم از کم جو اجلاس کا ادب احترام ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اور آپ اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی کا تذکرہ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بہت مفید ہے، بہت کارآمد ہے، لیکن اب اس کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے عملی لانے کی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کیسے دنیا کے اندر رہنا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی ہم نے اور آپ نے دیکھی ہے۔ ہمارے اور آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے تو بڑی لمبی عمر ان کے ساتھ گزاری، لیکن جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی ان کی زندگی کا بہت سا حصہ دیکھا، اور ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے بھی ان کی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا۔ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بس دو باتوں کا میں تذکرہ کر کے اپنی بات میں مکمل کر لوں گا۔ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبادت ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ نمازوں کا اہتمام، اذان سے پہلے مسجد میں جانا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تلاوت قرآن پاک،
مسجد میں دیکھا ہوگا تو یا تو نماز میں دیکھا ہوگا یا تلاوت قرآن پاک میں دیکھا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ معاملات کی اتنی صفائی کہ کسی کا کوئی حق اپنے ذمے انہوں نے باقی نہیں رکھا، کسی سے لین دین کیا تو اپنی زندگی میں اس کو ادا کر دیا۔ یہ معاملات کی صفائی جس میں ہم میں سے بہت سے دیندار اور بہت سے ہم میں سے پرہیزگار وہ بھی اس کا خیال نہیں کر پاتے، معاملات میں آ کر کے وہ ٹائیں فس ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہماری عبادات بھی اچھی ہو اور ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں، یہ ہمیں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ ان کو فکر آخر وقت میں صرف دو چیزوں کی تھی۔ مجھ سے آخری جو فون پر عشاء کے وقت گفتگو ہوئی، ان کو فکر اس بات کی تھی کہ میں تراویح کیسے پڑھوں گا، مسجد میں جانے سے رہا، اور دوسرے بہت کمزور ہو گیا ہوں، روزہ کیسے رکھوں گا۔ میں نے کہا گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کا انتظام فرمائیں گے۔ چنانچہ تراویح کا اہتمام تو گھر ہی میں کیا گیا، لیکن یہ اللہ کی مرضی کی بات تھی کہ ان کو کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا احساس ہو رہا تھا کہ میں کیسے روزہ رکھ پاؤں گا، لیکن مشیت الہی کو کچھ اور منظور تھا، ان کو روزہ رکھنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیا، روزہ آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہو پایا۔ پہلے ہی رمضان کی مبارک شب میں اللہ جل شانہ و عظمت والو نے 12 اور 1 کے درمیان اپنے پاس بلا لیا۔ میرے محترم دوستو، نہ نماز ان کی کوئی قضا ان کے ذمہ رہی اور نہ کوئی روزہ ہی ان کے ذمہ قضا رہا۔ یہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی بات ہے کہ جو ہم سب کے لیے یہ بہت ہی زیادہ قابل عمل ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی نماز اپنے ذمہ نہ رہنے دیں، کوئی روزہ اپنے ذمہ نہ رہنے دیں۔ اگر کبھی قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کر لیں، وقت سے پہلے ادا کر لیں، ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستو، مرنے کے بعد پھر تو ہم دارالجزا میں چلے جائیں گے، دارالعمل وہ نہیں رہے گا، عمل کے میدان سے ہم آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ بھائی نیت کریں کہ ہم بھی حضرت صوفی صاحب کی یادگار میں اگر اتنا بڑا اجلاس کرا رہے ہیں اور اتنے سارے علماء کرام اور حفاظ اعظام اور شعراء کرام کو ہم نے ان کی نسبت پر جمع کیا ہے، تو ہم حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی بھی کوشش کریں گے، ہماری بھی نماز قضا نہ ہو اس کی کوشش کریں گے، ہمارا بھی کوئی روزہ نہ ہم سے قضا ہو اس کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ و عظمت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، آپ کے سامنے جو بھی اب ہمارے حضرت مولانا بیان فرمائیں گے، بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے مقرر کا ساتھ دیا تو پھر ہمیں بڑی قیمتی باتیں سننے کے لیے ملیں گی، لیکن اگر ہم نے میدان چھوڑ دیا تو پھر جو بھی مقرر ہیں، جو بھی ہمارے مہمان خصوصی ہیں، وہ ہم سے اور آپ سے اپنی دل کی بات پوری نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میری سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی تقریر سننے کا ماحول بنائیں، وعظ و نصیحت سننے کا ماحول بنائیں، اور اس ماحول کے ساتھ عمل کی نیت سے ہم اور آپ وعظ و نصیحت کو سنیں۔ اللہ جل شانہ و عظمت ہم سب کی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے، دنیا کے اندر بھی
کہ اللہ ہمیں اور آپ کو تمام آفات اور بلائے سے محفوظ رکھے اور آخرت کے تمام عذاب کی قسموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی چند باتوں پر میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے حضرت مہمان خصوصی سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اور آپ کے سامنے دینی اعتبار سے جو ان کے دل میں اللہ بات ڈالیں، جو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے مفید ہو، حضرت سے ایسی باتیں اللہ کرنے کی اور ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔